آگے چلتے ہیں، رکوع نمبر 19 ہے جس میں 164 سے 167 آیات ہیں۔ ٹاپک ہے کائنات کی نشانیاں، خالق کی جھلکیاں، یعنی اللہ خود تو پردہ غیب میں ہے لیکن کائنات میں اس کی پھیلائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اس کو پہچان لو، یہ اس کا تعارف ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے ہیر پھیر، اور کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز وہ شرک نہ کرتے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ انسانیت کو اس آگ کا ایندھن بننے سے بچا لے اور ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس رکوع میں ایمان سے متعلق آیت ہے ایک، رکوع نمبر 19 میں ایمان سے متعلق آیت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ لکھ لیں، مومن کے دل میں اللہ کا پیار سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ دیکھیے، حب ہو سکتی ہے دوسروں سے، احب نہیں ہو سکتی۔ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا، گڈ، بیٹر، دی بیسٹ، سب سے اوپر ٹاپ موسٹ پہ اللہ تعالیٰ، باقی اس کے بعد میں۔ پھر اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ کائنات کی نشانیاں دیکھ کر بھی رب کا قرب پاتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ بھی لکھ لیا، جن کو عقل نہیں وہ قرآن پڑھ کر بھی اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ سمجھ جو نہیں آ رہا ہوتا، اللہ کے سوا کسی اور سے اللہ جیسی محبت کرنے والے خسارے میں ہوں گے۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کی پیروی کی وہ قیامت کے دن ان سے بے تعلق ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آگے جی رکوع نمبر 20 آیت نمبر 168 to 176، ٹاپک ہے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، اور شیطانی راہ پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں وہ کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں انسیسٹر ورشپ، آبا پرستی، باپ دادا کے طریقے، خاندانی رسم و رواج، نہیں ایسے نہ کیا تو یہ ہوگا، باتیں ہوں گی، یہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کمنٹ سن لیجئے، گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گمراہ کردہ ہوں۔ میں آپ نہیں کہہ سکتے، اللہ نے کہا، وہ کہہ سکتا ہے، وہ جج ہے۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ تو دوبارہ آ گئی جی یا ایھا الذین آمنوا کی پکار آیت 172 میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ دعا کیجئے اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں آج سے ہی ہر مشکوک چیز سے بھی دور کر دے، شبہ والی چیز، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، اس کو چھوڑ دو جس میں شک ہے اور اس کو لے لو جس میں شک نہیں۔ پھر آگے ایک اور آپ کے نام پکار، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر کرو، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے رہو، تم پر مردار اور بہا ہوا خون یعنی فلوٹنگ بلڈ جو ہوتا ہے
اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام لیا گیا ہو، جس پر دوسروں کا نام پکارا گیا ہو، حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ایمان سے متعلق آیت رکوع نمبر 20 میں 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس پہ جملہ لکھ لیجئے، بہترین توشہ اللہ کا ڈر ہے۔ توشہ کہتے ہیں وہ برتن، وہ سیک کہہ لیں، جس فوڈ بیگ کہہ لیجئے، بچوں کو اسکول میں جاتے ہوئے یا شوہر کو کام پہ جاتے ہوئے جو توشہ جو ٹفن دیتے ہیں نا، اس کے اوپر یہ جملہ لکھ لیجئے کہ بہترین توشہ اللہ کا ڈر ہے۔ اتقوا اللہ من حیث، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی جاؤ۔ اب اس پورے رکوع میں شرک کی بات تھی، کیسے غیر اللہ کے سہارے مکڑیوں کے جالے تھے، تو جملہ لکھیے کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ جذبات عبودیت کی تسکین کے لیے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنانا۔ یاد رکھیے بائی ڈیفالٹ انسان کمزور ہے، اور کمزور بندے کو سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے بیل سافٹ ہوتی ہے، اس کو ایک درخت کا تنا چاہیے جس پہ وہ کھڑی کر دی جائے، یا کسی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دیں۔ بندہ اپنے وجود میں اس بیل سے بھی کمزور ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ درختوں کو بنانے والا رب، جب ایک کمزور بندہ اللہ کے سہارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور بندہ ایمان والا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو پیارا جو لگتا ہے وہ ایمان کی طاقت والا بندہ لگتا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ فیتھ ان ایکشن، حلال اور پاکیزہ کھانا ہے، باپ دادا کی غلط رسومات کی پیروی نہیں کرنی، اور ہر قسم کے حرام سے بچنا ہے، انشاءاللہ بولیے۔ اور جب پیٹ سے حرام نکلے گا تو انشاءاللہ آپ اس کا فرق بھی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ آگے جی رکوع نمبر 21، 21، 177 سے 182، اصل نیکی کیا ہے؟ اس آیت کو 177 کو آیت بر بھی کہتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے کیا پیغام دیا؟ 175 سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو گمراہی کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری، اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ ساری اچھائی اور برائی، یعنی ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، کتاب الہی پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کر دے، اور نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں اس بارے میں کتنا صبر کا ذکر ہے، کیونکہ کام بہت بڑا ملا۔ آپ کسی کو بھی کوئی کام دیں، پھر آپ تسلیاں دیتے ہیں، دیکھو بیٹا صبر کرو، تھوڑی دن کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسکول جانے والے بچے سے لے کے شادی کی ہوئی بچی جس کی شادی کی، یا وہ لڑکا جو نیا نیا بزنس کھڑا کرے، ہمیشہ آپ اپنے چھوٹوں کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی مینٹور ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو تسلی، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، گھبرائیے نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ مختلف ہوتے ہیں، غلط نہیں ہوتے۔ تسلیاں نا، مجھے اس پارے کو پڑھاتے وقت بالکل وہ تسلیاں محسوس ہو رہی ہیں۔ تو اس میں یا ایھا الذین کی پکار لگی 178 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یہاں سے اقسام بر ہے، یعنی نیکی کی مختلف قسمیں۔ پہلا پارا پورا یہود کے لیے تھا جو ماضی کے مسلمان تھے، یہ پارا 2 امت مسلمہ کے لیے جو قیامت تک کے لیے ایک چنی ہوئی قوم ہے۔ اگر تم ان چیزوں پہ عمل کرو، میں اگر آپ کو ایک جملے میں کہوں نا کہ پورے پارے میں فیتھ ان ایکشن کیا ہے، یہ ساری آیت ہے، بر کے سارے کام کر لو، تو وہ ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ قصاص کا تذکرہ ہے۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے،
اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ آسانی یعنی تخفیف ہے اور رحمہ ہے، اور اس کے بعد بھی جو کوئی سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا. عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کے باعث تم قتل ناحق سے رکو گے. تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے مال اور اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا. واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے بس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آپ یہ سارے مسائل سن رہے ہیں، قصاص کی باتیں، وصیت کی باتیں، نماز کی باتیں. یہ جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں ایسے ہی مل کر تو اس میں ان باتوں کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ جو لوگ صرف قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں یا برکت کے لیے پڑھتے ہیں یا جنات بگانے کے لیے پڑھتے ہیں تو قرآن میں ان ساری عملی باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں کتنوں کا مائنڈ سٹرن ہو رہا ہے اس وقت، سٹرننگ، کہ قرآن میں یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ انگلی پکڑ کے اللہ چلانا سکھا رہا ہے قرآن میں. اٹس اے مینول آف لائف. آپ ایک مشین لاتے ہیں، یہ مائک آیا، اس مائک کے اندر ڈبے میں سے ایک بکلٹ نکلی، پہلے اس کو پڑھ لو، یہ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، وہ یہ قرآن دیکھیں آپ کو مینول آف لائف نہیں دکھ رہا، ایک گائیڈ بک نہیں لگ رہی، ایک ہینڈ بک نہیں لگ رہی آپ کی میری ڈے ٹو ڈے لائف کی. لیکن لوگ اس کو سمجھتے کتنا ہے؟ اصل مسئلہ آج ہمارا یہ ہے. چلیے اس رکوع میں سے 21 میں 3 آیتیں یا ایھا الذین آمنوا کی ہے. ایمان سے متعلق 3 آیتیں ہیں اس میں. کون سی؟ البقرہ 177، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب. میسج کیا ہے کہ نیکی کا اصل مقصد آخرت میں کامیابی ہے، دنیا کمانا نہیں. پھر آیت 178 بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اے ایمان والو، تم پر قصاص لینا فرض کر دیا گیا قتل کے کیسز میں. کیا پتہ چلا کہ آخرت کا خوف بندے کو سیدھا کر دیتا ہے. اور تیسری 182 بقرہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. روزے کی باتیں آ رہی ہیں. یہ سارا کچھ ہم پڑھتے ہوئے ایک بات یاد رکھیے کہ مومن کی ساری زندگی روزہ ہوتی ہے. ابھی ہم آیتیں پڑھیں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میسج کیا ہے؟ قصاص، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیتھ پینلٹی. آج ویسٹ نے اس کو ختم کر دیا اور آپ دیکھیے کسی کی جان مال محفوظ نہیں ہے. اس کے برعکس آج بھی کسی حد تک اگر دنیا کے کسی ملک میں اسلامی سزائیں رائج ہیں تو وہاں قتل کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں. پھر اسی طرح اس میں ہم نے دیکھا کہ وصیت کو بدل دینا بہت گناہ ہے. آگے دیکھیے رکوع نمبر 22، اس میں اب روزے کی فرضیت اور اس کے متعلق احکامات ہیں. آیت 183 سے 188. اور رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران ان آیات کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ ہے جی ایمان والوں کو رب کی پکار کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے. 183 بقرہ. پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کیا پیغام ہے. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو رمضان کا مقصد تقوی، نماز کا مقصد تقوی، قرآن کا مقصد تقوی. تقوی ہے اصل میں وہ زاد الخیر جس کے بعد نیکیاں کرنی آسان ہوتی ہیں. گنتی کے چند ہی دن ہیں، اللہ تسلیاں دے رہے ہیں، گھبرانا نہیں، گزر جائیں گے. 11 مہینے تم کچھ بھی نہیں کھائے رکھتے روزہ تو یہ اب 1 مہینے تو مشکل لگنا ہی لگنا ہے. پہلے ہی رکھنا شروع کر دو تاکہ تمہیں کچھ تو پریکٹس ہو جائے اس کی. لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دے. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم علم والے ہو. یہاں دیکھیں مسائل ہیں، اور اس پہ الحمدللہ یوٹیوب چینل پہ صوم رمضان، پھر رمضان کے مسائل، تفہیم السنہ سیریز پلس سائنوپسز آف رمضان، بہت کچھ موجود ہے. آپ میں جو سسٹر چاہیں رمضان کے آنے سے پہلے ایک دفعہ مسائل کو فریش کر لیں تاکہ آپ کو مسئلے نہ پوچھنے پڑیں کہ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا.
آگے جی اصل بات جو آپ اور میں اس وقت کر رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالتا، سختی کا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ عید کی تکبیرات تک مسائل آپ کو اس آیت میں بتا دیے گئے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن اتنا بڑا خزانہ ہے۔ اب ہے جی آپ کے رب کی پکار، کس بارے میں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي سبحان اللہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، یعنی لوگوں کو کہو کہ تم یہ تو کہتے ہو کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، تو تم بھی تو اس کے دین کو قبول کرو، تم بھی تو اس کی شریعت کو قبول کرو، میری بات تم مانو میں تمہاری مانوں گا، اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث بھی ہے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ یہود کے روزوں میں رات کا بھی روزہ ہوتا تھا، جب کھانا پینا نہیں تو شوہر بیوی کا تعلق بھی ایسے ہی تھا۔ اب جب وہ پابندی لگی لیکن کچھ لوگوں سے خیانت ہوئی، قربت ہوئی، تو مطلب کہہ لیجئے کہ تعلق بھی قائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں اس کو سہولت سے کر دیا کہ تم فکر نہ کرو۔ دیکھیے یہ ہمارا دین ہے، ایک جملہ بھی لکھ لیں، دوبارہ کہیں پھر مل جائے گا، عبادات میں جو تقوی ملتا ہے نا وہ معاملات میں نظر آتا ہے۔ ہمارا دین کتنا بیلنسڈ ہے۔ کل کے لیکچر میں بھی میں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ 3 چیزیں ملا لیں تو شریعت کا عدل آپ کو دکھے گا۔ اللہ نے ہمیں حقوق اللہ بھی سکھائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد بھی سکھائے اور حقوق نفس بھی سکھائے۔ یہ اس کی عملی تصویر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ہمارا دین کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ لوگوں کو بھی پورے یقین سے بتایا کرے کہ ہم دین پہ آئیں گے تو آپ کے حقوق پہلے سے زیادہ اچھے ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کا تعلق جائز قرار دیا، بتا دیا کہ اب یہ نہیں کہ تم مرد ہو تو بیوی انتظار کر رہی ہے اور تم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو اور تم قرآن پڑھ رہے ہو اور تم روزے پہ روزے رکھ رہے ہو، یا اگر تم بیگم ہو کے پڑھا رہی ہو تو اب اپنے میاں صاحب کو کہہ دو نہ بس جی نہ، رمضان ہے میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گی۔ دیکھیے اسلام اتنی پرسنل چیزیں دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب میں بیان کرے، جس کو بچے بھی حفظ کرتے، جس کو بوڑھے بچے جوان عورتیں مرد پڑھتے، اس لیے کہ قرآن کا مقصد ہی ہے۔ تو لہٰذا ایسی ظاہری پابندیاں لگا کر اپنے گھروں میں تلخی کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، اور اللہ ہم سب کو حکمتیں بھی عطا فرمائے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کی تلاش کرنے کی اجازت ہے، یعنی اللہ نے جو اولاد تمہارے نصیب میں اپنی بیویوں کے بطن سے رکھی ہے تم اس کو حاصل کر سکتے ہو۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اور ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ آپ نے نوٹ کیا 183 پہ روزوں سے بات شروع ہوئی، رکوع قائم کس پہ ہو رہا ہے؟ ناحق مال نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کی ساری زندگی روزہ ہے، رمضان میں حقیقی روزہ اور غیر رمضان میں معنوی روزہ ہے۔ رمضان میں حلال سے بھی رکتے ہو تاکہ عام دنوں میں حرام سے رک سکو، یہ روزے کا پیغام ہے۔ تو اس رکوع نمبر 22 میں ایک آیت ہے ایمان کے متعلق، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، 186 بقرہ۔ اس پہ ایک جملہ لکھ لیجئے کہ دعا بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک راز ہوتا ہے، اس لیے اپنے رب کو رازداری کے ساتھ پکاریے۔
وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ کیا پتہ چلا ان آیات سے کہ روزے کا اصل مقصد ڈائٹنگ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کون سی ڈائٹ ہے؟ انٹرمیڈینٹ ڈائٹ ہے روزہ، لیکن آپ کا مقصد انٹرمیڈینٹ دبلے ہونا نہیں، وہ خود ہی ہو جائیں گے آپ اگر صحیح مسنون روزے رکھیں گے تو تقویٰ لینا ہے۔ دوسری بات، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے قریب ہے، اور مومن کی تو ساری زندگی روزہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ روزے رکھیے، اور روزوں کا تقاضا کیا ہے کہ تقویٰ حاصل کیجیے۔ اور آخر میں جو دوسروں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی بات کی، اس کو جرم کہا گیا۔ اللہ ہمارے ملکوں میں اس بات پہ عمل آسان کر دے۔ کہتے نہیں رشوت کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں، اتنا گندا کر دیا ہم نے اپنا ملک۔ چلیے مل کے صاف کرتے ہیں، ایک دن آئے گا انشاءاللہ صاف ہوگا، قرآن کے پانی سے اس کو دھوئیے۔ آگے جی رکوع نمبر 23 189 سے 196، فتنہ قتل سے بھی سخت ہے۔ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کاموں کو سیدھے طریقے سے کرو، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ پھر باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ حرمت والے مہینے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اقسام بر میں اب ایک سے ایک چیز آتی جا رہی ہے پوری شریعت کی۔ حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی پر اس کے مثل زیادتی کرو جو تم پر اس نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کٹ ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہیں یا ان کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے بال منڈوانے پڑیں تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزہ رکھ لے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے یعنی فائدہ اٹھائے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کٹ ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو ایام حج میں رکھے، اور 7 یعنی 7 جب وہ واپس آئے، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذابوں والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج کے کچھ ارکان اور کچھ کفارات بیان ہیں، اس کی ڈیٹیل آپ کتاب الحج سے سنیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی کبھی حج عمرے پہ جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو پھر یہ سارے مسائل ہم سکھائیں گے بھی۔ پاکستان سے جو لوگ اس سال بھی حج پہ جا رہے ہیں الحمدللہ، جوہر آباد میں ہمارے انسٹیٹیوٹ کو آفیشیلی انہوں نے پچھلے 1-2 سال سے حج ٹریننگ کا مرکز بنایا ہوا ہے، اس سال بھی ٹریننگ ہو رہی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ان سے فائدہ اٹھانا چاہے تو بات کر سکتا ہے، اور ہر جگہ الحمدللہ لوگ حج سے پہلے تو سکھاتے ہیں، اور میں نے ساری عمر کسی کو کتاب ہاتھ میں نہیں لیے دیکھا ہوگا، لیکن حج عمرے پہ جانے سے پہلے پکڑی ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگ شادی سے پہلے 6 کلمے یاد کرتے ہیں۔ چلیے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ لکھیے اپنے ہاتھوں خود کلہاڑی مارنا۔ یہ جو مال ہم بچاتے ہیں نا اللہ کے رستوں سے، اللہ کے دین سے، وہ دشمنوں کے لیے ہتھیار خریدنے میں لگ جاتا ہے۔ لکھیے جو قوم قلم خرید لیتی ہے اور لوگوں کے اندر شعور اور فہم ڈال دیتی ہے، ان کو ہتھیاروں پہ کم خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو
کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں روپیہ چاہیے دشمنوں کے خلاف ہتھیار جمع کرنے کے لیے۔ ہم نے کیا بچایا؟ کچھ بھی نہ بچا۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ جہاد کے لفظ کے ساتھ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی کہ جو کہتے ہیں نا جنگ نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے اصل میں دنیا کی تاریخ نہیں پڑھی۔ ذرا کسی دنیا کے چھوٹے بڑے ملک کو کھولی ان کی ہسٹری، کس کی کس سے جنگ، کس کی کس سے جنگ۔ تو اسلام ٹیررزم نہیں سکھاتا۔ ہاں، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب تم پہ کوئی زیادتی کرے تو ڈیفینس کرو۔ لال بیگ کو بھی مارے تو وہ بھی جان بچاتا ہے۔ تو مسلمان لال بیگ سے بھی زیادہ بیوقوف ہے کہ کھڑا رہے کہ مارتے رہو مجھے کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ تو ایک بالکل نان سینس والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ان کانسیپٹس کو شرح صدر کے ساتھ لینے اور دینے والا بنا دے۔ آگے جی رکوع نمبر 24 آیت نمبر 197 سے 210 حج سے متعلق احکامات ہیں اس میں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، حج کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیلز آپ کو یہاں زیادہ مل رہی ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، کنایا ہے شوہر بیوی کے تعلق کی طرف، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر حج لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مسجد حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر لو، یعنی جب ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آپ بھی میرے ساتھ مانگ لیجئے، دعائیں پورے سفر میں ہم ساتھ ساتھ مانگیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ حلال اور بے حساب، اور آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ جنت اور اللہ کے چہرے کا دیدار۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند ایام یعنی ایام تشریق میں کرو۔ وہ دن یعنی 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بس لوگوں کی دنیا کی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، یعنی جب دنیاوی باتیں ہوتی ہیں تو بڑے کھل کھل کے باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بنا دیتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین پر فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اللہ بچا کے رکھے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں، دعا کریں ہم ایسے ہو جائیں، کون؟ جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ ہے جی آپ کے رب کا ایک اور پیار بھرا سندیسہ، میسج، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ دوسری بات، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا پتہ چلا؟ سنتے ہیں، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دلیلیں آ گئیں پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ خود ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادل کے سائبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی
اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے یعنی اینڈ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. تو رکوع 24 کی آیت ایمان سے متعلق کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. 208 خوبصورت آیت ہے. اس کی تفسیر سنیے، کبھی لکھ لیں اپنے کاموں میں، کسی وقت بھی موقع ملا جا کے ایپ سے اسی صورت سے بس یہ آیت کھولی اور سننا شروع کر دیں. اینڈ ایپ اسٹڈی کی یوٹیوب پہ بھی موجود ہے سورہ بقرہ، اس میں سے سن لیجئے. وہ تو شاید کوئی 2-2.5 گھنٹے کی ہوگی، لیکن بہرحال جو ایپ کے اوپر ہے وہ ایٹ لیسٹ آپ کو اس آیت پہ 20-25 منٹ تو ملیں گے. کیا میسج ہے اس آیت کا؟ ادھوری اطاعت کی وجہ سے ہم نیکیاں تو کر لیتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے. از اٹ ٹرو؟ 10 نیکیاں کرنی آسان، ایک گناہ چھوڑنا مشکل. کیونکہ گناہوں کے ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں نا، یہ تو شوق ہے، یہ چاؤ ہے، یہ لاڈ ہے، یہ گپ شپ ہے، یہ دوستوں کی کٹی پارٹی ہے، یہ تو میرا حق ہے. تو اس پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ ہم نے. کیا فیتھ ان ایکشن اس پورے رکوع سے؟ تقویٰ بہترین زیادہ راہ ہے. جو دنیا کی طلب رکھے گا اس کو دنیا ہی ملے گی، جو آخرت کی طلب رکھے گا اسے ساتھ دنیا بھی ملے گی. اور اسلام میں پورے داخل ہونا مطلب کیا ہے؟ قول سے، فعل سے، عمل سے، آدھے دل سے نہیں پورے دل سے. دعوت آدھے دل سے پکائی ہو یا پورے سے پکائی ہو فرق لگتا ہے؟ میکے والوں کے لیے پکائیں اور سسرال والوں کے لیے پکائیں فرق ہوتا ہے؟ آپ کی دوستیں آ رہی ہیں یا آپ کے میاں صاحب کے دوست آ رہے ہیں فرق ہوتا ہے؟ یہ قرآن کی کلاس میں آپ کے گھر کی باتیں کیسے ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ قرآن آپ کا ہے. فیہ ذکرکم، آگے ہم پڑھیں گے 17ویں پارے میں. لوگوں اس میں تمہاری اپنی باتیں ہیں. ہر بندے کو آپ میں سے اس وقت سنتے ہو کہ لگ رہا ہوگا یہ میری باتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر.